بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تھے قاری محمد رحمت دین صاحب جو آپ حضرات کے سامنے نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے۔ اب میں اس کے بعد جس شخصیت کو دعوت دینے لگا ہوں وہ علاقہ بھر میں کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ان سے جو دینی خدمات لی ہیں وہ طلباء کرام کی تعلیم و تربیت کے سلسلہ میں، مدرسہ کی تعمیر و ترقی کے سلسلہ میں ان کو اللہ رب العزت نے ایک خصوصی مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کو اسی مقصد کے لیے مدرسہ کی تعمیر کے سلسلہ میں، اس کی بنیاد کے سلسلہ میں، جہاں سے سینکڑوں علماء کرام نے تعلیم حاصل کی، یہاں پہ بھی بہت سارے لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے جو استاذی مکرم کے شاگرد ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بھی ان کی شاگردی کا شرف بخشا ہے، جہاں پہ قاعدہ سے لے کے نورانی قاعدہ سے الف با سے لے کے بخاری شریف تک تعلیم دی جاتی ہے طلباء کو۔ اللہ رب العزت نے ان کو علمی میدان میں بھی ایک مقام بخشا ہے، جو حدیث کی کتابوں تک کی تعلیم دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ان کو خطابت کے میدان میں بھی ایک نمایاں خصوصیت عطا کی ہے۔ میری مراد استاذی مکرم استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا اللہ بخش صدیقی صاحب ہیں۔ میں استاذی مکرم سے درخواست کروں گا کہ وہ سٹیج پہ تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. قابل احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، جیسا کہ آپ کو علم ہے، قرآن کے کچھ طلباء نے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی ہے، اور اسی سلسلہ کے لیے یہ پروگرام رکھا گیا ہے۔ میں اس پروگرام پہ اور بچوں کی تعلیم کے سلسلہ میں محنت پر اپنے عزیز علماء کرام کو اور قراء کو مبارکباد دیتا ہوں، اور اس مدرسہ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ اس خصوصی عنوان پر ہماری جماعت کے نامور اور جلیل القدر عظیم مبلغ واعظ خوش الہان حضرت مولانا احمد جمشید صاحب دامت برکاتہم العالیہ اپنے مخصوص انداز میں اور بالتفصیل انشاءاللہ بیان فرمائیں گے۔ میں تو ان بچوں کی اور اپنے عزیز علماء اور قراء کی حوصلہ افزائی اور دل جوئی کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ لیکن چند منٹ کی جو حاضری ہے، میں یہ چاہتا ہوں
کہ گزرنے والے دنوں کے حوالے سے یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس مہینہ کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے۔ اور وہ کیا کچھ ہونے والا عشق رسول اور محبت رسول کے عنوان سے ہوتا ہے۔ میں اس حوالے سے چند ایک باتیں عرض کروں گا، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کچھ لے کے جائیں گے۔ شریعت کی 4 دلیلیں ہیں۔ کوئی چیز ثابت کرنی ہو تو 4 طریقوں سے چیز ثابت کی جاتی ہے یا کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے ثبوت کے لیے اللہ کا قرآن ہے، اور دوسرے نمبر پہ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کا فرمان ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ قیاس ہے، اور چوتھے نمبر پہ اجماع امت ہے۔ ان 4 چیزوں سے اگر کوئی چیز ثبوت ہوتی ہے وہ ہمارے لیے حجت ہے، اس پہ کار بند ہونے کے لیے ہمارا فریضہ ہے۔ اگر اس پہ کوئی کار بند نہیں ہوتا، عامل نہیں ہوتا، تو وہ اسلامی اصطلاح کے اندر مجرم اور گنہگار ہے۔ لیکن اگر کسی چیز کا ثبوت قرآن سے بھی نہ ہو، حدیث رسول سے بھی نہ ہو، قیاس سے بھی نہ ہو، اور اجماع امت سے بھی نہ ہو، ایک تو وہ قابل عمل بھی نہیں، اور جو اس پہ عمل کرے گا وہ قابل تقلید بھی نہیں۔ اس لیے اگر کوئی چیز آپ دیکھتے ہیں یا کسی سے کوئی بات سنتے ہیں، آپ کا حق بنتا ہے، بلکہ آپ کا فریضہ بنتا ہے کہ آپ اس سے پوچھیں اس کا ثبوت قرآن سے ہے، حدیث رسول اللہ سے ہے، قیاس سے ہے، یا اجماع امت سے ہے۔
پھر تو اس کی بات قبول کریں اور مانیں، لیکن اگر وہ ان چیزوں سے ثبوت پیش نہ کرے تو پھر آپ کی کیا مجبوری ہے؟ تو پھر آپ اندھے مقلد کیوں ہیں؟ آپ کی کون سی مجبوری ہے کہ آپ اس مولوی کی، اس مبلغ کی، اس مقرر کی بات بغیر دلیل کے مان رہے ہیں، بغیر ثبوت کے مان رہے ہیں؟ یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس سے پوچھیں یہ ہے تو کیوں؟ یہ ہے تو دنیا کا کوئی عالم ہو، دنیا کا کوئی مبلغ ہو، دنیا کا کوئی محدث ہو، دنیا کا کوئی مفسر ہو، دنیا کا کوئی عظیم سے عظیم تر ہو، سوائے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ ہر آدمی سے کہہ سکتے ہیں یہ کیوں ہے؟ لیکن اللہ کے نبی سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہماری جرت نہیں، یہ کسی سائل کی جرت نہیں کہ اللہ کے نبی سے پوچھے لما۔ اللہ کے نبی سے ایک ہی ذات پوچھ سکتی ہے جسے خدا کہتے ہیں، جسے رب کائنات کہتے ہیں، جسے الہ العالمین کہتے ہیں۔ وہ تو پوچھ سکتا ہے، لیکن میرے جیسا اور آپ جیسا کیسے پوچھ سکتا ہے؟ اللہ نے پوچھا نا اپنے پیغمبر سے، لما تحرم ما احل اللہ لک، اے میرے لاڈلے، آپ نے اپنے اوپر شاد کو حرام کیا ہے، کیوں؟ سبحان اللہ۔ کس وجہ سے؟ اللہ کو یہ اتھارٹی ہے، اللہ کو یہ حق ہے، اللہ اس کا حق رکھتا ہے کہ اللہ کے نبی سے اللہ پوچھے یہ کیوں؟ لیکن ہم نہیں پوچھتے۔ لیکن میرے اللہ نے اپنے نبی سے پوچھنے کا بھی طریقہ بتا دیا کہ میں بھی اگر پوچھوں تو کس طرح پوچھتا ہوں۔ غزوہ تبوک کے موقع پہ، جو کہ شدید موسم کے اندر جنگ ہوئی، اور اس کے لیے اللہ کے پیغمبر نے اعلان فرمایا تو منافق بڑے گھبرائے اور جان چھڑانے کی کوشش کرنے لگے۔ ایک آیا، اس نے عذر پیش کیا، آپ نے فرمایا جا، تجھے چھٹی ہے۔ دوسرے نے کہا یا رسول اللہ میری یہ مجبوری ہے، آپ نے فرمایا جا۔ تیسرا آیا، اس نے بھی اپنی مجبوری کا اظہار کیا۔ اللہ تو جان رہا تھا کہ ان کی مجبوری ہے یا نہیں، اور ہے تو کس نوعیت کی ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر کو حقیقت کا علم، بولو یار، یہ غیب کی بات، اور غیب کی بات کو، اوٹ کی بات کو جاننے والا کون ہے؟ اس لیے میرے پیغمبر نے
ان کو اجازت دے دی. جو لوگ کہتے ہیں اللہ کا نبی عالم الغیب ہے، وہ اللہ کے نبی پہ ایک بہت بڑا الزام لگا رہا ہے، بہتان باندھ رہا ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر کو علم ہے کہ اس کی مجبوری نہیں، پھر اجازت دے رہے. کسی عقیدہ کی وجہ سے وہ معاملہ کہاں تک پہنچ جائے گا، ذرا اس پہ بھی غور کیا کرو. وہاں میرے اللہ نے اپنے پیغمبر سے اس اجازت دینے کے بعد پوچھا، لیکن پوچھنے کا انداز دیکھیں کہ اللہ نے کیسے پوچھا. فرمایا افاللہ عنکا لما اذنت لہم، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا لما اذنت لہم، اے میرے پاک پیغمبر آپ نے اجازت کیوں دی؟ پہلے یہ سوال ہونا چاہیے تھا. اور پھر اللہ فرماتا فاللہ عنکا، میرے پیغمبر میں جانتا ہوں آپ عالم الغیب نہیں ہیں، آپ کو پتا نہیں تھا، اسی نا علمی کی وجہ سے، عدم علم غیب کی وجہ سے میرے پیغمبر آپ نے اجازت دی ہے، اس لیے میں اعلان کرتا ہوں میرے نبی میں نے تجھے معاف کیا. لیکن انداز دیکھیے اللہ کا، اللہ کے پیغمبر سے محبت کا اظہار دیکھیے اور پیار دیکھیے اور اس پیار کا انداز دیکھیے. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر افاللہ عنکا، وہ تو بات کی بات ہے، سوال ہوگا کیسا ہوگا؟ میرے پیغمبر پہلے میں آپ کو معاف کرتا ہوں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں ذرا بتائیے ان کو آپ نے اجازت کیوں دی؟ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کوئی مولوی ہو، کوئی پیر ہو، کوئی محدث ہو، کوئی مفسر ہو، کوئی مقرر ہو، کوئی علامہ ہو، کوئی بھی ہو، اس سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ مولانا یہ اس طرح کیوں ہے؟ اگر نہیں پوچھ سکتے تو اللہ کے نبی سے نہیں پوچھ سکتے. تو شریعت کی کتنی دلیلیں ہیں؟ بولو یار. اللہ کا قرآن ہے، نبی کا فرمان ہے، اجماع ہے اور قیاس ہے. لیکن ان دنوں میں دلیل کیا دی جاتی ہے کہ جب پوچھا جائے کہ یہ میلاد یہ کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، قیاس سے ثابت ہے، اجماع امت سے ثابت ہے. جواب کیا دیا جاتا ہے؟ نہ قرآن سے کوئی دلیل ہے، نہ حدیث سے کوئی دلیل ہے، نہ اجماع امت سے کوئی دلیل ہے، نہ قیاس سے دلیل ہے. دلیل یہ ہے کہ اس میلاد کو ابو لہب نے منایا تھا. آپ سمجھدار لوگ ہیں، اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے، کیا بات ظاہر ہوتی ہے؟ وہ بتا رہے ہیں تم دلیل پوچھتے ہو، ہمارے پاس قرآن کی دلیل نہیں ہے. تم دلیل پوچھتے ہو، حدیث کی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے. تم دلیل پوچھتے ہو، ہمارے پاس اجماع امت نہیں ہے. تم دلیل پوچھتے ہو، ہمارے پاس قیاس کی دلیل نہیں ہے. ہمارے پاس ابو بکر صدیق کی دلیل نہیں ہے، عمر فاروق کی دلیل نہیں ہے، عثمان غنی کی دلیل نہیں ہے، علی المرتضیٰ کی دلیل نہیں ہے، حسن کی دلیل نہیں ہے، امیر معاویہ کی دلیل نہیں ہے، خلفائے راشدین کی دلیل نہیں ہے، اور تابعین کی دلیل نہیں ہے، تبع تابعین کی دلیل نہیں ہے، بلکہ
ہمارے پاس اپنے ابا احمد رضا خان کی دلیل نہیں ہے، اس لیے ہم پیش نہیں کر سکتے، اس لیے کہہ رہے ہیں یہ میلاد منایا ہے ابو لہب نے۔ کس نے منایا؟ بغیر ناراض ہو رہے ہیں آپ، تو بات سخت تو نہیں ہوگی۔ ابو لہب نے میلاد منایا ہے، اور اس ابو لہب کو بھی میلاد منانے کی وجہ سے بہت بڑی آسائش ہوئی ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ملا ہے۔ وہ کس طرح انعام ملا؟ کہنے والوں نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ ابو لہب کو جہنم میں داخل کرے گا نا، تو اس انگلی کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچا دے گا جس انگلی کے ذریعے اس نے لونڈی آزاد کی۔ اور ابو لہب کو خواب آتی ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ڈالا ہے، لیکن میری انگلی اس سے پانی نکل رہا ہے، اور وہ پانی میرے پینے کے بھی کام آ رہا ہے، جہنم کی آگ بھی وہ بجھا رہا ہے۔ اس لیے اس میلاد منانے کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ نعمت دی ہے اور انعام دیا ہے۔ مسلمانوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک طرف ابو لہب ہے، دوسری طرف ابو بکر ہے، ایک طرف ابو لہب ہے، دوسری طرف فاروق اعظم ہے، ایک طرف ابو لہب ہے، دوسری طرف 1,24,000 صحابہ ہیں، ایک طرف ابو لہب ہے، دوسری طرف تابعین ہے، ایک طرف ابو لہب ہے، دوسری طرف تبع تابعین ہے، ایک طرف ابو لہب ہے، دوسری طرف محدثین ہے، اور پوری امت مسلمہ ہے۔ ابو لہب کا وزن زیادہ ہے یا ان کا؟ وہ اس لیے دلیل پیش کر رہے ہیں کہ ابو لہب حضور کا چاچا ہے۔ اگر رشتے ہی کی بات ہے، یہ لوگ میرے پیغمبر کے رشتے دار نہیں ہیں۔ معلوم ہوا تیرے پاس کوئی دلیل نہیں، کوئی شرعی ثبوت نہیں ہے، اس لیے ابو لہب کا سہارا لیتا ہے۔ لیکن آپ میں تجھے بتاؤں، ایک طرف ابو لہب ہے، دوسری طرف قرآن ہے۔ ایک طرف ابو لہب کا خواب ہے، اور دوسری طرف اللہ کا خطاب ہے، اور اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ تبت یدا ابی لہب۔ کیوں آپ کو سبحان اللہ نہیں آتا؟ سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سے آپ کو کتنی نیکیاں ملیں گی، اور جنت کے اندر آپ کے لیے درخت لگیں گے۔ آپ کو جنت میں درخت نہیں چاہیے، وہاں آپ کو سایہ نہیں چاہیے، وہاں آپ کو یہ رونق نہیں چاہیے، اور باغیچہ نہیں چاہیے۔ جن کو چاہیے وہ زور سے کہیں سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب۔ سبحان اللہ۔ ایک طرف ابو لہب ہے، اور ابو لہب کا خواب ہے، اور دوسری طرف اللہ کا خطاب ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ ابو لہب کا خواب کیا کہتا ہے کہ ابو لہب کی انگلی سے پانی نکلے گا، یعنی صحیح سالم ہوگی، اور انگلیاں عذاب کے اندر مبتلا ہوں گی، اور وہ جل رہی ہوں گی، سڑ رہی ہوں گی۔ لیکن ایک انگلی، کون سی انگلی؟ جس انگلی کے ذریعے اس نے لونڈی آزاد کی تھی، اور میلاد اس سے ثابت کیا۔ اللہ پاک کا قرآن کیا کہتا ہے؟ تبت یدا
علماء سے پوچھئے یہ یدا یہ تثنیے کا صیغہ ہے جس سے مراد تو ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر کہہ دیجئے یا اللہ کیوں کہہ دوں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے پیغمبر ایک زمانہ آئے گا انہی ہاتھوں کو اور ہاتھوں کی انگلیوں کو دلیل بنو ہاتھ دونوں ایک ہاتھ اگر کہتے پھر بھی کوئی گنجائش دلیل کی تھی، دونوں ہاتھ اس لیے ذکر فرمائے پھر ان دونوں ہاتھوں کے اندر ساری انگلی آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ جب یہ ساری انگلی آ گئی پھر اس انگلی سے پانی کیسے نکلے گا؟ اور اس انگلی سے پانی نکلنے کے بعد جہنم کو یا آگ کو کیسے ٹھنڈا کرے گا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے پیغمبر میں تو ما کان کو بھی جاننے والا ہوں اور ما یکون کو بھی جاننے والا ہوں۔ میرے پاک پیغمبر ایک زمانہ آئے گا ہوگا قرب قیامت کے اندر، یہ قریب کا زمانہ نہیں ہوگا، خیر القرون کا زمانہ نہیں ہوگا، قیامت کے قریب کے اندر زمانہ ہوگا اور اس زمانے کے اندر لوگ دلیل بنائیں گے، بدعت کے لیے دلیل بنائیں گے، میلاد کے لیے دلیل بنائیں گے اور اس جلوس کے لیے دلیل بنائیں گے، خوشی کی دلیل بنائیں گے، مٹھائیاں کھانے کے لیے دلیل بنائیں گے، جھنڈیاں لگانے کے لیے دلیل بنائیں گے اور جلوس نکالنے کے لیے دلیل بنائیں گے۔ اے تیرے پاک پیغمبر کا چچا ابو لہب کی انگلی کی دلیل بنائیں گے۔ اس لیے میں پہلے ہی جواب دے رہا ہوں میرے پاک پیغمبر ان لوگوں کو تکلیف نہ ہو میں ان کی تکلیف پہلے ہی رفع کر رہا ہوں۔ ایک تو یہ قرآن سے ٹکرا رہا ہے، یہ خواب قرآن سے ٹکرا رہا ہے، یہ بات قرآن سے ٹکرا رہی ہے، اور ایک جو نکالتے تھے یہ نبی کو نہیں مانتے، یہ نبی کے عاشق نہیں ہے، یہ نبی کے محب نہیں ہے اور خود گستاخیاں کر رہے ہیں۔ یہ تو ایسے ہوا نا امام حسین کو قتل کرنے والے امام حسین کے لیے جلوس نکال کے پیٹ بھی رہے ہیں اور اپنے آپ کو مار بھی رہے ہیں اور ادھر اظہار کر رہے ہیں کہ حضرت امام حسین کے ہم عاشق ہیں۔ یہ تو وہ بات ہوئی نا، ادھر گستاخی کر رہے ہیں اور ادھر جو ہے دعویٰ ہو رہا ہے ہم اللہ کے پاک پیغمبر کے عاشق ہیں اور اللہ کے پاک پیغمبر کے محب ہیں۔ ایک طرف اللہ کے پاک پیغمبر کے ساتھ محبت کا اظہار ہے اور دوسری طرف پیغمبر کی گستاخی ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے مہمان خصوصی تشریف لا چکے ہیں، میں تھوڑی سی گفتگو کے بعد انشاءاللہ ان کے احترام میں اپنی گفتگو ختم کرنے والا ہوں۔ میں آپ کو ایک چیز دینا چاہتا ہوں اور یہ جو الزام ہے ہمارے اوپر کہ یہ اللہ کے پیغمبر کے گستاخ ہے اور بے ادب ہے، لیکن یہ اسی طرح پروپیگنڈا ہے اور اسی طرح بات ہے جس طرح لوگ امام حسین کے ساتھ عشق کا دعویٰ تو کرتے ہیں اور پھر انہی کو قتل کرنے کے بعد خود پیٹتے ہیں، یہاں بھی یہی صورت ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ یہ انگلیوں سے پانی کا نکلنا یہ کس کا معجزہ ہے؟ کس کا معجزہ ہے؟ میں تو اتنا بھی قائل ہوں، میرا تو یہ بھی عقیدہ ہے، میری جماعت کا یہ بھی عقیدہ ہے، علماء حق کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ کو اللہ نے یہ جو معجزہ عطا فرمایا یہ کسی اور پیغمبر کو بھی نہیں دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ عطا کیا، پانی نکلا لیکن پتھر سے۔ کس سے نکلا؟ پتھر سے پانی نکلا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی عجیب چیز ہے اور دلیل ہے نبی کی نبوت کی اور بڑے کمال کی بات ہے
पत्थर से पानी का निकलना या पत्थर से ऊँटनी का निकलना, ये मौजज़ा है नबियों का। लेकिन जो मेरे पैगंबर का मौजज़ा है, अल्लाह ने किसी और पैगंबर को ये मौजज़ा दिया नहीं। और ये जालिम किधर ले जा रहा है? ये किसके साथ तकाबुल बना रहा है? ये किसकी तौहीन कर रहा है? ये किसकी गुस्ताखी कर रहा है? ये किसकी बेअदबी कर रहा है? और बेअदब हमें कहता है, गुस्ताख हमें कहता है। लेकिन अल्लाह ने जो हक बयान किया है, कुरान किसी मुगालते को नहीं छोड़ता। आप मुझे ये बताएं कि हम अल्हम्दुलिल्लाह मोमिन हैं कि नहीं? बोलो यार। क्या पता इसी ऐलान की वजह से अल्लाह हमारा शुमार मोमिनों में कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है हम मोमिन हैं। और मोमिन की तारीफ कुरान में क्या है? फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सुभान अल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाहु अलल कुफ्फार। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है ये आखिरी पैगंबर जिनका नाम और इसमें गिरामी है मोहम्मद, कोई कहे या न कहे, मुझे इसकी एहतियाती नहीं है, मुझे इसका सबूत नहीं चाहिए, मुझे इसकी दलील नहीं चाहिए। मैं खुद जो कह रहा हूँ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वकफा बिल्लाहि शहीदम बैनना व बैनकुम। अल्लाह से बेहतर कायनात के अंदर कौन गवाह हो सकता है और कौन गवाही दे सकता है? मेरे अल्लाह ने जब गवाही दी, अबू जाल न माने तो न माने, अबू क्या लहाब न माने तो न माने, उतबा न माने तो न माने, शैबा न माने तो न माने, मुशरिकीन मक्का न माने तो न माने, मुनाफिकीन मदीना न माने तो न माने, सारा कुफर भी न माने, हमें इसकी परवाह नहीं है। हमारे लिए ये गवाही काफी है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह गवाही दे रहा है मेरा पैगंबर मेरा रसूल है। और सिर्फ ये नहीं, वल्लज़ीना मअहू, जो मेरे पैगंबर के साथ है, खा वो सहाबा है तब, खा वो ताबीन है तब, खा वो तबा ताबीन है तब, खा वो मुहद्दिसीन है तब, खा वो मुफस्सिरीन है तब, ये क़यामत तक आने वाले तमाम मोमिन जो है, जो मेरे पैगंबर के साथ है, मेरे पैगंबर के मुत्तबे है, मेरे पैगंबर के ताबेदार है, ये सारे के सारे और मेरा पाक पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये क्या अकीदा रखते हैं, इनका नजरिया क्या है, इनका ज़हन क्या है, इनका प्रोग्राम क्या है, इनका मिशन क्या है, और ये कैसे रहते हैं दुनिया के अंदर, इनकी मोहब्बत किससे होती है, इनकी दुश्मनी किससे होती है? फरमाया अशिद्दाउ अलल कुफ्फार। ये काफिरों पे बड़े सख्त है, ये काफिरों के मुकाबले में बड़े शदीद है, ये काफिरों के मुकाबले के अंदर बड़े अशिद्दा है और काफिरों के साथ मोहब्बत नहीं करते। या अल्लाह क्यों नहीं करते? अल्लाह पाक फरमाते हैं मैंने जो इनको कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया। ईमानदारों, क़यामत तक आने वाले लोगों, जिन्होंने भी ईमान लाया या जो भी ईमान लाएंगे, मैं सबको कह रहा हूँ कभी अपने दुश्मन को या मेरे दुश्मन को दोस्त नहीं बनाना।
اگر تم دوست بناؤ گے میرے دشمن کو دوست بناؤ گے یا اپنے دشمن کو دوست بناؤ گے جو دین کے لحاظ سے تمہارا دشمن ہوگا پھر یاد رکھنا پھر میرے پیغمبر کے بھی تم نہیں لگتے میرے بھی تم نہیں لگتے اس لیے اپنے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے اپنے آپ کو مومن ثابت کرنے کے لیے کافروں سے رشتہ رکھنا نہیں سبحان اللہ کافروں سے رشتہ رکھنا نہیں مشرکین سے رشتہ رکھنا نہیں کیونکہ میں نے آپ کا تعارف قرآن میں یہ کرایا ہے اشداء علی الکفار اور یہ دلیلیں دے رہا ہے یہ ثبوت پیش کر رہا ہے یہ میلاد بنایا ہے ابو لہب نے یہ ابو لہب سے محبت کا اظہار کر رہا ہے یہ ابو لہب سے عقیدت کا اظہار کر رہا ہے یہ مومن ہو سکتا ہے انصاف سے بولو یار یہ مومن ہو سکتا ہے ہماری محبت بھی ہے اللہ کے لیے ہے ہماری دشمنی بھی ہے اللہ کے لیے ہے الحب للہ والبغض للہ محبت بھی اللہ کے لیے اور دشمنی بھی اللہ کے لیے یہ تو ہماری بات ہے ہم کہاں اور اللہ کے پاک پیغمبر کے صحابہ کہاں یہ جنگ بدر کا واقعہ ہے عبد الرحمن ابن ابی بکر ہے اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ کے پہلے یار اور ان کا بیٹا ہے گھر میں باپ بیٹا دونوں اکٹھے ہوتے ہیں اور بیٹا کہتے ہیں ابا جان آج تو بڑا موقع تھا آپ میری تلوار کے نیچے 2 دفعہ آئے لیکن پدری شفقت جو ہے یہ تعلق آڑے بن گیا اور میں نے آپ پہ تلوار نہیں چلائی کیونکہ آپ میرے باپ چاہتے یہ کافر تو کہہ سکتا ہے یہ کافر تو جتا سکتا ہے یہ کافر تو کر سکتا ہے لیکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں آپ کو کہہ رہی ہے 2 دفعہ میری تلوار کے نیچے آئے اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر تو 1 دفعہ بھی میری تلوار کے نیچے آتا میں تجھے بیٹا نہ سمجھتا میں تجھے اپنا دشمن سمجھتا سر تیرا قلم کر دیتا اور تجھے جو ہے نیست و نابود کر دیتا تیرے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا کیونکہ ہم محبت بھی کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں اور دشمنی بھی رکھتے ہیں تو کس کے لیے میں نے آیت تلاوت کی تھی لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء او ایماندارو اپنے دشمن اور میرے دشمن کو دوست نہ بنانا جو لوگ اللہ کے پیغمبر کے دشمن ہیں اور اللہ کے دشمن ہیں وہ ہمارے دوست نہیں ہیں اللہ ہمیں اس طریقہ سے نظریہ اپنانے کی اور بنانے کی توفیق عنایت فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین